بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس نحو کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 پر موجود سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 4 اس کے سوالات کے جوابات ہم کریں گے. سوال نمبر 1، سورۃ الانفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا فرما دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. سوال نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، اس عبارت میں ہجرت مدینہ کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیریں خاک میں ملا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے. سوال نمبر 3 ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ جواب، کفار کے مطالبے کے باوجود عذاب الہی نازل نہ ہونے کے 2 اسباب تھے. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا. نمبر 2، اہل مکہ میں بعض لوگوں کا توبہ استغفار کرنا. سوال نمبر 4، درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مفہوم، آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا ہے وہ عذاب انہیں دے جب تک اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب ہلاک ہو جائے. اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ استغفار کریں تو اللہ انہیں بھی عذاب نہیں دیتا. دوسری عبارت ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مفہوم، آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے ندامت کا باعث بنے گا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کو بلند کرنا ان کی خواہش ہے، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا اور کافروں کو جہنم میں جمع فرما کر عذاب دے گا. سوال نمبر 5، کافی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چال چل رہے تھے؟ جواب، آپ علیہ السلام کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. سوال نمبر 6، جب کفار کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. سوال نمبر 7، کفار نے اللہ تعالیٰ سے کس بات کا مطالبہ یا سوال کیا؟ جواب، انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج. سوال نمبر 8، خانہ کعبہ کے نزدیک کفار کا طریقہ کیا تھا یا نماز کیا تھی؟ جواب، ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی. سوال نمبر 9، کافر لوگ اپنا مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ جواب، کافر لوگ اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. سوال نمبر 10، کفار کو مال خرچ کرنے پر کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب، ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. سوال نمبر 11،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ناپاک کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ جواب: ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔